کربلا کے بعد جس نے منصب امامت سنبھالا، چوتھے امام نے، علی ابن حسین نے، ان کے لقب کیا مشہور ہوئے؟ سید الساجدین یا سید سجاد، اور دوسرا زین العابدین۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، اب آج اس چوتھے امام کے بارے میں سن لیجئے۔ کوشش کریں گے کہ ہر امام کے ظاہر اور باطنی جو القابات کے مفہوم ہے یہ پیش کرتے چلے جائیں آپ کے سامنے۔ کل ابو عبداللہ کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اب آج یہ سن لیجیے آپ۔ کیوں؟ کیا معاذ اللہ دوسرے اماموں کی عبادت کچھ کم تھی؟ پہلے امام مولا کائنات کی عبادت سے زیادہ ہے زین العابدین کی عبادت، امام حسن مجتبیٰ کی عبادت، امام حسین اسلام کا آخری سجدہ اور پوری عبادت، رات بھر کی مناجات، عبادتیں ہیں کہ نہیں؟ اس امام کا لقب کیوں ہے زین العابدین؟ عبادت گزاروں کی زینت۔ سبھی امام عبادت گزاروں کی زینت ہیں یا نہیں ہیں؟ سب ہیں نا۔ اسی امام کا لقب کیوں ہے سید الساجدین؟ سبھی اپنے اپنے زمانے میں سجدے کرنے والوں کے سردار ہیں، پیغمبر سے لے کے امام حسین تک سب ان سے زیادہ کس نے سجدے کیے؟ کہ جہاں اللہ خود فرمائے کہ بس تھوڑا کم، تو اس امام کا کیوں؟ راز ہے نا۔ ظاہر بھی، کل میں نے عرض کیا تھا، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، عام بھی ہے، اخص بھی ہے، جیسے قرآن میں ویسے اہل بیت میں۔ تو کیوں یہ لقب رکھے گئے؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے آنے والوں کو، جیسے مسیحیوں کو ہو گئی۔ ہماری عیسائی برادری کو یہ غلط فہمی ہے کہ تمام گناہ گاروں کے بوجھ اپنے کاندھے پہ لے کے جناب عیسیٰ چلے گئے، اب ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اتوار کو حاضری لگا کے چلے جاؤ، معافی ہو جائے گی، جنت مل جائے گی۔ سب گناہ گاروں کے گناہ کا بوجھ وہ لے کے نہیں، سب کو ضمانت دے کے چلے گئے کہ بس اب قیامت کے دن تم سب کو شفاعت سے چلے جانا۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے واقع کربلا، حالانکہ گریا کتنا مشہور ہے آپ کا، کتنا گریا کرتے تھے کہ خون کے آنسو، آنکھیں خون رونے لگتی تھی، یہ ہے نا، سب ساری چیزیں آپ کے سامنے سنتے رہتے ہیں آپ سارا سال۔ لیکن لقب ہے سید الساجدین، اتنا گریا کرنے والا، اتنا رونے والا۔ ہم تھوڑی دیر رو لیں، تھوڑی دیر ماتم کر لیں تو یہ تسلی دے لیتے ہیں کہ بس ہو گئی عبادت۔ کوئی حق ادا کر سکتا ہے ذکر حسین کی عبادت کا؟ سب جوانوں سے بھی اپنے سوال کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جاری، کوئی حق ادا کر سکتا ہے جو کہتے ہو گئی عبادت؟ کسی میں مجال ہے یہ کہہ دے کہ یہ عبادت کا حق ادا ہو گیا حسین؟ لیکن بات میں دوسری کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ بس ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو واقعہ کربلا دیکھا ہی نہیں، سنا ہے یا پڑھا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، یا پڑھا ہے یا سنا ہے؟ تو آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کو بندگی کی فرصت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، رکوع کی فرصت نہیں، قیامت کی فرصت نہیں، قیام کی فرصت نہیں۔ لیکن جناب سید سجاد تو کربلا میں موجود ہیں، سامنے واقعہ ہوا، واقعہ کیا وہ شریک ہے پورے واقعے کے، اور واقعہ کربلا کے بعد جو عظیم مصیبت آئی آپ اس کے ساتھ ہیں، یعنی آپ پر ہی تو وہ مصیبتیں آئیں۔ لہذا یہی راز سمجھانے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، مومنین کو بھی، کہ اتنا بڑا سانحہ گزر گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وہی امام، چوتھا امام جو واقع کربلا کی مصیبتوں میں شریک اور جو شہید ہو گئے، ان کے بعد آنے والی مصیبتوں میں تو وہ خود سب سے زیادہ شریک، اس کے باوجود حسین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندگی کا مفہوم سمجھنا ہو تو یہی سے سمجھ لینا کہ جو واقع کربلا کی مصیبتوں میں شریک ہے، جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں دیکھی ہیں، اس کی عبادت ایسی تھی کہ زمانہ چلا اٹھا کہ انتا زین العابدین، آپ عبادت کرنے والوں کی زیب و زین ہیں۔ اتنی عبادت کہ سال میں کئی بار وہ سجدے کے نشانوں کو کٹوانا پڑے، زین العابدین قرار پائے۔ اتنے سجدے کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار، اتنے پاپیادہ حج،
25 سے 35 حج ملتے ہیں. ارے واقعہ کربلا ہو گیا. اور معاذ اللہ معصوم تو جنت دینے والا ہے, اسے فکر ہے کہ جنت ملے, وہ تو تقسیم کرنے والا ہے, وہ تو شافع محشر ہے. مگر واقع کربلا کے بعد یہی راز ہے کہ جو امام ہے, چوتھا امام, اسی کے ذریعے سے پیغام مومنین کو دے دیا کہ جو کربلا میں موجود تھا اس کی عبادت دیکھ لینا, اس کے سجدے دیکھ لینا, قیامت تک کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بیٹے سے زیادہ, حسین کے بیٹے سے زیادہ کسی نے نہ غم منایا, نہ غم منانے کا دعویٰ کر سکتا ہے. 35 سال روتا رہا, خون کے آنسو روتا رہا, گریا کرتا رہا واقع کربلا کو یاد کر کے, مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بندگی میں فرق آیا ہو. اسی لیے سب سے زیادہ مناجات, سب سے زیادہ دعائیں صحیفہ سجادیہ کی صورت میں زین العابدین نے دے کر بتا دی کہ ارے دعا جبھی تو پڑھو گے جب سجدہ کرو گے.